اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ آج مومنین سے اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. سب سے پہلے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے یہ بات واضح کر دی جائے کہ جس بندے نے حج کیا ہے قربانی کرنا اس پر فرض ہے. باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، مگر یہ مستحب مؤکد ہے. مؤکدہ جسے کہتے ہیں کہ بے حد تاکید والا، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہ جناب ام سلمہ علیہ السلام ایک مرتبہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں لیکن میرے پاس استطاعت نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کرنے کے لیے قرضہ بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے تو قرضہ لے کر قربانی کیا کرو. کس قدر اہمیت ہے اس کام کی کہ یہ مستحب ایسا مستحب ہے کہ اس کے انجام دینے کے لیے قرضہ لو. یہی فرمان جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھی ہم تک پہنچا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ قرض اٹھا کر تم قربانی کرو. مگر قرض اٹھانا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ پورے محلے والوں نے ایک بڑا سا بیل لیا ہے، میرے پاس بکرے کے پیسے ہیں تو اب میں بیل لینا چاہتا ہوں کہ مقابلہ کر سکوں محلے والوں سے، اس کے لیے میں قرضہ لیتا ہوں. یا پورے محلے والے قربانی کر رہے ہیں، اب میں بھی ان کو دکھانے کے لیے کیا کروں کہ قربانی کرنی ہے تو اب قرضہ لے کے کروں. لوگوں کو دکھانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اگر نیت ہے تو یہاں پر جو قرضہ لینا ہے یہ انسان کے لیے جائز نہیں. قرضہ فقط اور فقط پروردگار کے حضور قربانی پیش کرنے کے لیے. اگر نیت خالص ہے تو قرضہ لیا جائے، اگر نیت خالص نہیں ہے تو قرضہ نہ لیا جائے. یہ قربانی جو میں نے بتایا کہ صرف حج والے پر واجب ہے، باقی سب پہ مستحب ہے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو حج نہیں کرتے لیکن قربانی ان پر بھی واجب ہے. وہ افراد کون سے ہیں؟ جلدی سے میں آپ کو وہ گنوا دیتا ہوں. پہلا وہ شخص کہ جس نے نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے، پروردگار میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، کسی جگہ پر کسی پوسٹ پر کوئی بھی بات ہے، میرے کاروبار میں بہتری ہو جائے تو میں عید الاضحیٰ پر قربانی کروں گا. تو یہ اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا. اگر اس نے عہد کیا ہے، اگر اس نے قسم کھائی ہے، تب بھی ان تینوں طریقوں پہ، نظر سے، عہد سے، قسم سے، یہ قربانی واجب ہو جائے گی. مگر شرط اس کے اندر یہ ہے کہ قسم کھائی ہو تو خدا کی کھائی ہو، عہد کیا ہو تو خدا سے کیا ہو، نظر کی ہو تو خدا سے کی ہو. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ذریعے کوئی قسم، کوئی نظر یا منت کی ہو تو پھر یہ قربانی واجب نہیں رہے گی، مستحب ہوگی. جس طریقے سے قسم کی شرائط ہیں، عہد کی شرائط ہیں، قسم ہم کسی کی کھائیں، ماں باپ کی قسم کھائیں، اپنی اولاد کی قسم کھائیں، یہ شرعی قسم نہیں ہے. شرعی قسم فقط و فقط پروردگار کی ذات کی قسم جو ہے وہ شرعی قسم کہلاتی ہے. اور جب شرعی قسم ہے، شرعی عہد کیا ہے، شرعی آپ نے منت کی ہے، نظر کی ہے، تو آپ پہ تب بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قربانی کے جانور کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پروردگار قربانی کرنے والے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرائط کے ساتھ. شرائط کیا ہے کہ خدا کون سے گناہ معاف کرتا ہے؟ وہ گناہ جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور وہ گناہ بھی بیچ میں سے علیحدہ کرنے. ایک وہ گناہ جو میں نے کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مارا، کسی انسان کو نقصان پہنچایا، کسی پہ بہتان لگایا، وہ جتنی قربانیاں کر لوں، جتنا خون بہہ جائے میرے جانور کا، میرے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جو میں نے انسانوں کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ دیا ہے. اور خدا کے ساتھ کیے ہوئے معاملات وہ معاف ہوں گے کہ جن کی قضا نہیں ہے. جن گناہ کی قضا ہے ان کو ادا کرنا میرے پہ واجب ہے.
सब फकत और फकत वो गुनाह माफ होंगे जो परवरदिगार के साथ मेरे मामलात हैं, परवरदिगार की नाफरमानी है, परवरदिगार की मैंने कोई गुस्ताखी की है, तो वो गुनाह जिनकी कज़ा ना हो वो गुनाह माफ होंगे। और किन की कज़ा होती? मसलन नमाज नहीं पढ़ी, गुनाह किया है, अब मैं कौन की कुर्बानी करूंगा, खून का कतरा जमीन पे गिरेगा, रोजे मैंने छोड़ दिए थे, नमाजें मैंने छोड़ दी थी, ईद उल अजहा पे जो कुर्बानी की है मेरे रोजे भी गए, मेरी नमाजें भी माफ नहीं, इनकी कज़ा है, नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे, परवरदिगार कुर्बानी की एवज ये आपके गुनाह माफ नहीं करेगा। परवरदिगार तमाम मोमिनीन को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और उसमें हमारी नीयतों को परवरदिगार खालिस तर खालिस होने की तौफीक अता फरमाए और इस कुर्बानी के हकीकी फ़लसफ़े को समझते हुए इस मुस्तहब और इस वाजिब व मुस्तहब जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।